اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اپنا اگلا سبق جو کہ ہے آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 انشاءاللہ۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی، یہ آیت اب پچھلی آیت سے منسلک ہے جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو جس نے بنایا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ تو آج پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الذی، وہ ذات پاک، جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، اس کا میننگ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، لکم تمہارے لیے، ارض کی میننگ بھی میں نے میننگ بھی بتایا تھا، تو زمین یا ملک بھی لے سکتے ہیں۔ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشن بچھونا، وہ ذات پاک جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناءً، والسماء کا مطلب ہے، معنی ہے آسمان، بناءً چھت، اور جس نے بنایا تمہارے لیے آسمان کو چھت، وَأَنزَلَ، اور اتارا، من السماء، سے آسمان، یعنی آسمان سے، اور اتارا آسمان سے، ماءً پانی، ماءً پانی کو کہتے ہیں، فَأَخْرَجَ، پھر نکالا، پھر یا سو پس اس کے میننگ آ سکتے ہیں، تو پھر نکالا، اخرجا نکالا، ایسے بھی ہم اردو میں کہتے ہیں نا خارج، نکال دینا، تو یہ عربی بھی تقریباً اردو اور عربی میں کافی ورڈ جو ہے، الفاظ جو ہے وہ ایک جیسے میننگ رکھتے ہیں۔ فَأَخْرَجَ، پھر نکالا، بھی ساتھ اس کے، بے ساتھ ہی اس کے، من الثمرات، میوے نکالے، ثمرات میوے، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالا ساتھ اس کے میوے، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے، رزق ہم کہتے ہیں نا، رزق اسی کو کہتے ہیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں، تو تمہارے رزق کے لیے یا تمہارے کھانے کے لیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا، پس نہ تم بناؤ، پس لا نہیں، تا یہ اونلی تا جو ہے اس کا میننگ ہے تم، جعلو بناؤ، للہ کے لیے، اللہ کے لیے، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے، اندادن مقابل، یعنی شریک، مقابل اللہ کے لیے نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی تم کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، ایک ایک چیز سے اللہ کی وحدانیت کی نشانی نظر آتی ہے، ہر چیز میں اللہ کی وحدانیت کی نشانی نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو، جان بوجھ کر تم اس طرح میرے لیے شریک مقابل بناتے ہو، تو وہ تم نہ بناؤ، تم جانتے ہو کہ سچ کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری بندگی کرو جس نے تمہیں بنایا
تم سے پہلے لوگوں کو بنایا اور زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ساتھ میوے، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو زمین تازہ ہو جاتی ہے اور زمین میں جو پودے لگے ہوتے ہیں وہ مزید ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، شاداب ہو جاتے ہیں، زرخیز زمین ہو جاتی ہے اور اس زرخیز زمین سے جو ہے پودے نکلتے ہیں جس میں میوے ہوتے ہیں۔ تو تمہارے لیے کھانے کی چیزیں اس زمین سے بنائی جس پر اللہ نے بارش برسایا پانی، اور اس کے ساتھ پودے، زرخیز زمین ہو گئی، پودے نکل آئے اور اس میں میوے بھی نکل آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے میں نے کیا ہے، پس تم نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی مقابل، اور تم جانتے ہو اچھی طرح کہ اللہ کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ بے شک اگر اللہ کا کوئی مقابل ہوتا تو یہ دنیا درم برم ہو جاتی، ایک کہتا کہ میں ایسے کروں گا اور دوسرا کہتا کہ میں ایسے کروں گا، تو پھر کیسے یہ دنیا رہتی؟ تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ اکیلا واحد ہے۔ اگلی آیت میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اب اللہ تعالیٰ تاکید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم اور اگر ان کے لیے یہ کہ بھی یوز کرتے ہیں، اور یہ کہ تم فی ریبم شک، فی میں، مما جو نزلنا ہم نے نازل کیا، نازل اور نہ ہم نے، تو اور اگر تم شک میں ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا، علی پر، عبدنا اپنے بندہ پر، فَأْتُو پس لے آؤ، پس اتو لے آؤ، بصورت ایک صورت، من مثلہ اس کے جیسے، مثلہ مثال، ہی اس کے مثال، یعنی اس قرآن مجید کے مثال۔ اگر تم اس کے میں شک میں ہو، یعنی اس قرآن مجید کے نازل ہونے کے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، تو لے آؤ کوئی اس کے جیسی صورت، وَدْعُوا اور بلاؤ، شہداءکم اپنے گواہوں کو، لیکن ادھر ہم بولیں گے مددگاروں کو، اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، من سے، دون علاوہ، اللہ کے، تو بلاؤ، وَدْعُوا اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میرے اس قرآن مجید کے نازل ہونے پر شک میں ہو جو میں نے اپنے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، تو لے آؤ اس کے جیسی کوئی ایک صورت بھی، اور بلاؤ اپنے ساتھ اپنے مددگاروں کو جن کو یعنی تم شریک ٹھہراتے ہو، ان سے مدد لے کے اس طرح کا بنا لو، تو میں پھر مان جاؤں گا، اور میرے سوا کسی اور کی مدد یعنی لے لو، کسی کی بھی مدد لے لو، تو پھر میں، اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھاؤ، اس کے جیسی کوئی ایک آیت، کوئی ایک صورت بھی لے آؤ، تو اگر تم سچے ہو۔ وہ اس وقت کے لوگ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آتی تھی اور قرآن مجید نازل ہوتا تھا، تو کافر لوگ، مشرکین لوگ کہتے تھے یہ تو پچھلوں کے احوال ہے، یہ تو تم نے اپنے آپ سے گڑھ لیے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اپنے آپ سے گڑھ لیا ہے یا کسی اور نے مدد کی ہے، جس طرح وہ کہتے تھے کہ یا تو کسی اور نے بنا کے دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ اپنے آپ سے اس طرح کی باتیں کرتے تھے،
تو کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل نہیں فرمایا، یہ اپنا گڑھا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، تو تم لے آؤ، تم اگر کر سکتے ہو تو ایک بھی صورت اس کے جیسی لے آؤ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں. یہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں. تو میری بہنوں، آج کا سبق ختم ہو گیا. صدق اللہ العظیم. اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے، اس راستے پر جو راستہ اللہ کو پسند ہے، اور اس راستے سے بچائے جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے، اور اپنے پسندیدہ راستے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اس قرآن مجید کو پڑھنے کی، مکمل کرنے کی، ترجمے کے ساتھ، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری آل اولاد کو اور بہن بھائیوں کو، پورے خاندان کل مومن مسلمانوں کو اس کو پڑھنے کی ترجمے کے ساتھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.